آج کی کلاس میں انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 11 جو کہ سکون کی مشق ہے اس کو دیکھیں گے۔ بہت سے حروف اس میں لکھے گئے ہیں اور بہت سے الفاظ کی صورت میں ملا کے لکھے گئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ سکون کی مشق کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جو کہ بہت کام آنے والے ہیں آپ کو اس مشق کی ریویژن کے دوران، دہرائی کے دوران۔ سب سے پہلے تو آپ را کے احکام کو دیکھ لیجئے کہ را اس مشق میں آپ کو جہاں بھی ساکن حالت میں ملے گی، سکون کے نشان کے ساتھ ملے گی، آپ نے اس را سے پہلے والے حرف کو غور سے دیکھنا ہے۔ اگر اس پر زبر یا پیش ہے را سے پہلے والے حرف پر، تو آپ نے اس را کو بھی پر پڑھنا ہے، پر کر کے وقف کرنا ہے یا سکون کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ رہی ہے، مثال کے لیے لے لیجئے حمزہ زیر را ار، تو آپ نے پھر اس را کو باریک پڑھنا ہوگا، پر نہیں پڑھنا۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے جو دو اہم نکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان کے اوپر نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا، یعنی اگر مثال لے لیجئے کوئی بھی حرف ہے، جیسے یہاں پہ پہلا لفظ لکھا گیا ہے حمزہ زبر نون ان تا زبر تا، تو اب یہاں پہ آپ انت ایسا پڑھیں گے یا یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے؟ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے تنوین کی آواز، جیسے کہ مثال لے لیجئے حمزہ زبر میم ام را دو زیر رن، تو یہ جو دو زیر آ رہی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ دو پیش اور دو زبر، ان کو بھی تنوین کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوگا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے دو اہم چیزیں اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ نمبر 1 کہ حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو آپ نے وہاں پہ غنہ بالکل بھی نہیں کرنا نون کی اور تنوین کی آواز پہ، بلکہ بہت کلیئر پڑھنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آپ کے پاس حروف یرملون یا را میم لام واو نون، یہ حروف ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو آپ نے وہاں پہ ادغام کرنا ہے۔ لام اور را آ جائیں گی تو آپ نے ادغام ود آؤٹ غنہ کرنا ہے، یعنی ادغام ایسا کرنا ہے کہ جس میں غنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر نون یا میم واو یہ آ جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پر ادغام مع الغنہ کرنا ہے، ادغام ود غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔